فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک پھونک، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لیا جائے گا، نشٹ کر دیا جائے گا پوری زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَ دَكَّةً واحدہ، ایک حملے میں، ایک آواز میں، ایک حکم میں پوری زمین چورا چورا کر کے، ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، چکنا چور کر کے پاؤڈر بنا دی جائے گی، دَكَّةً واحدہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ واقع ہونے کا دن ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جب واقع ہونے والی واقع ہو کر رہے گی، یہ قیامت کے دن۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو یہ وہ دن ہے، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی قیامت آج آ کر واقع ہو گئی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، میلٹڈ ہو جائے گا، پگھلا دیا جائے گا، وردتن کالدہان، گلاب کے پھول کے کلر کی طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پورے آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ آسمان بہت ہلکا، کمزور، مسترخیہ، بڑا نرم و میلٹڈ ہو کر پگھل کے ایک جگہ سچا مالک اسے لپیٹ کر جمع کر دے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور افق پر، آسمان پر چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سارے فرشتے صف لگا کر اور تیرا رب آئیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کے قریب کے 8 فرشتے جو عرش کے اتنے قریب ہے کہ لگتا ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا۔ وَهُمْ مُحْضَرُونَ، انہیں حاضر کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جنتان، جنت، 2 جنتیں ملے گی، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے، حساب دینے، سوال جواب کرنے، اپنی زندگی کا پورا ریکارڈ اور حساب دینے کے لیے ڈرے گا، سچا مالک اللہ اسے دنیا میں بھی توفیق دے گا اپنے خوف اور خشیت کی اور اس کی اطاعت کی، اس کی بندگی کی۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپانے والی چیز چھپے گی نہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال، ان کا ریکارڈ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا، وہ سب کو بڑی خوشی میں، ماری خوشی کے سب کو چلا کر بتائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا ریکارڈ، یہ میرا نامہ اعمال، میرا رجسٹر جو میں نے کیا تھا یہ مجھے مل گیا، کامیابی کا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا، آؤ تم سب پڑھو میرے اس نامہ اعمال کو، میرے ریکارڈ کو، میرے رزلٹ کو، میرے نتیجے کو تم سب دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا گمان تھا، میں یقین رکھتا تھا کہ ایک دن حساب کتاب کا ہونے والا ہے، اس حساب کتاب سے ڈر کر میں زندگی دنیا میں گزار رہا تھا، مایا کے پیچھے، دنیا کے دھوکے کے پیچھے، پوری دنیا دھوکا تھی، اس کے پیچھے میں نہیں بھاگ رہا تھا، میں تو گیان اور ایمان کے لیے محنت اور کوشش کیا، دیکھو آج کامیابی کا پروانہ مجھے مل گیا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو پکا یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اسی لیے حساب سے ڈر کے جی رہا تھا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، آج یہ من مانے عیش میں ہوگا، نعمتوں بھری جنت میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں، اونچی اونچی بلڈنگیں، مبنیۃ بنی ہوئی، نعمتیں اس کے اندر مزے لوٹ رہا ہوگا، قطوفها دانیہ، اور اس جنت کے پھل فروٹ، اس کے خوشے قریب آتے رہیں گے، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، منہ میں لگا کے توڑ کے کھا لو۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، بڑے مزے میں، عیش اور عشرت کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے پر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
کیونکہ دنیا کے جو خالی دن تم نے گزارے نعمتوں سے خالی، جب صحابہ سے کہا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے سچا مالک اللہ نعمتوں کا سوال کرے گا، تو صحابہ کرام نے کہا 3 مہینے نکل جاتے کھجور اور پانی الا الاسودین، 2 کالی چیزیں، کھجور کھاتے پانی پیتے، گھر میں چولہے نہیں جلتے، کس نعمت کا سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ کھجور، کیا یہ پانی سچے مالک اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اسی کا سوال کرے گا۔ یہ ایام الخالیہ تھے، دنیا میں انہیں کچھ نہیں ملا، دنیا کی نعمتیں نہیں ملی، ایک لنگی پہنے ہوئے اوپر کا کپڑا نہیں، یہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کو چھوڑ کر، دھوکے کی چیزوں کو چھوڑ کر، مایا کو چھوڑ کر، ہوا خیر مما یجمعون، دنیا والے سب جو جمع کر رہے تھے اسے بھول کر انہوں نے گیان اور ایمان کے راستے میں سچے مالک کی رحمت کو جمع کرنے کا کام کیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی، کاش، لم اوت کتابیہ، میرے نامہ اعمال کو دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، آج مجھے جانکاری نہیں ملتی تو اچھا رہتا کہ میرا حساب کتاب ہے کیا، میں نے کیا کیا۔ مالی ھذا الکتاب، یہ کیسا کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹا بھی چھوڑا نہیں، کوئی بڑا بھی چھوڑا نہیں، الا احصاھا، اس کو لکھ کے شمار کر دیا، ریکارڈ کر دیا۔ 3D ڈائمنشن، ہر ڈائمنشن میں ریکارڈنگ ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، اور ویڈیو بھی ہر ڈائمنشن کی ریکارڈنگ ہے، سب کچھ ہے، جب دیکھو سیکنڈ، منٹ، دن، تاریخ، مہینے، ہفتے کے حساب سے کھول کے پورے ریکارڈ کو دیکھ لو۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، یہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال جس کو دیا جائے گا وہ جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، وہ پچھتا کر کہے گا کاش مجھے میرا حساب نہ بتایا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری بربادی، یہ فیصلے کا دن نہیں آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مالک یوم الدین، منافق بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا تھا، قیامت کے بدلے کے جزا کے دن کا، سزا جزا کے دن کا مالک ہے، لیکن اسے دل سے نہیں پڑھتا تھا، اس پر اپنی زندگی نہیں لاتا تھا۔ اب اس بدلے کے دن سے ڈر کے کیسے زندگی گزارنا، اپنی دنیا کی زندگی نہیں سواری، بندگی کا حق ادا نہیں کیا، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال، میرا ریکارڈ مجھے نہیں دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا، کاش، ہائے میری بربادی، کانت القاضیہ، یہ فیصلے کا دن ہی نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، ناشکرے لوگ کہیں گے، اگیانی لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بنا دیا جاؤں۔ جب جانوروں کا حساب کتاب کر کے ان کو مٹی سچے مالک اللہ بنا دے گا، تب یہ اگیانی اور دنیا کے مایا کے پیچھے بھاگنے والے، گیان کو بھول کر جینے والے یا گیان لے لینے والے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے گیان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی، سرڑگ مارگ مکتی کے راستے پر، صراط مستقیم پر نہیں چلے، اچھا عمل نہیں کیا، مالک کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ بھی پچھتائیں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، ویقول الکافر، کافر کہے گا، ناشکرا کہے گا، اگیانی کہے گا، اور وہ گیانی جس نے گیان لیا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور اپنے گیان اور ایمان کے بعد کوئی بھلائی نہیں کمائی، تو وہ بھی جھٹلانے والوں میں سے، وہ بھی اگیانی لوگوں کے راستے پر جائے گا، کیونکہ جھٹلانے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صاف کہہ دیے، ٹھکرا دیے، نہیں مانتے گیان اور ایمان کو، اور ایک تو گیان اور ایمان پر آ گئے، آنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیے اور اس سے بھول کر زندگی گزارے، تو سچا مالک اللہ کہے گا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اس دن کو بھولے ہوئے تھے، انا نسیناکم، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، جس طریقے سے تم ہمارے گیان اور ایمان کو بھولے ہوئے تھے، ہمارے قرآن کی باتوں سے اعراض کرتے تھے، بھولے ہوئے تھے۔ بھولنے کا صرف ایک مطلب یہ نہیں کہ حفظ کیے، یاد کیے، بھول گئے، بھولنے کا مطلب کہ اس کتاب کو گھر میں لا کے رکھ دیے اور کبھی اٹھائے نہیں، اور رمضان میں اٹھائے تو بنا ترجمے کے، بنا سوچے سمجھے، طوطے مینا کی طرح پڑھ لیے تھوڑا بہت، پھر رکھ دیے، اس کو بھولے ہوئے تھے۔
اس کی باتوں کو بھولے ہوئے تھے، اس کے احکام، اس کے قانون کو بھولے ہوئے تھے، تو یہ بھلا دینا ہے۔ انا نسیناکم، سچا مالک اللہ کہے گا آج قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، انا نسیناکم، ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اس دن کو بھولے ہوئے تھے، جزا اور سزا کے دن کو۔ مالک یوم الدین روز پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھتے تھے نماز میں، لیکن دل نہیں لگتا تھا، اور اس دن کے لیے تم نے کچھ نہیں کمایا، بدلے کے دن کے لیے۔ ما اغنا عنی مالیا، وہ اگیانی پچھتا کر کہے گا، اور وہ گیانی جس نے کوئی بھلائی نہیں کمائی اپنے ایمان میں، وہ پچھتا کر کہے گا ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں جو کچھ میں نے دھن دولت کمائی وہ مال مجھے کوئی کام نہیں آ رہا۔ آج میرے بال بچے، میرے رشتہ دار، جن کے لیے دن رات میں مر رہا تھا، غلط طریقے پر مال کما رہا تھا، وہ آج مجھے بچا نہیں رہے، کوئی کام نہیں آ رہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور جو سلطنت، جو بادشاہت، جو حکومت، جو پولیٹکس، جو عہدہ، جو سرداری جس کے لیے میں مر رہا تھا، جو چودراہٹ کے لیے میں دنیا میں سب کچھ اپنا تباہ کر دیا تھا، آج وہ چودراہٹ، وہ سرداری، وہ مکھی پن، وہ عہدے میرے کوئی کام نہیں آ رہے ہیں جو باپ دادا کے زمانے سے ملتے آ رہے تھے۔ ہم ان عہدوں کے لیے سب کچھ تج دے رہے تھے، دین اور ایمان کی غلط تشریح کر رہے تھے، قرآن سے لوگوں کو روک رہے تھے، صرف اپنے عہدوں سے چپٹے رہنے کے لیے اور اپنے عہدوں پر رہ کر لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنے متبعین، اپنے فالوور بنانے کے لیے ہم نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اس عہدے نے تو مجھے دنیا میں تھوڑا بہت کچھ تو دے دیا، لیکن آج کے دن کے لیے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرے پولیٹکس نے، میرے عہدے نے، میرے ایم ایل اے شپ نے، میرے کارپوریٹر شپ نے، میرے ایم پی بننے نے، ان تمام چیزوں نے، اور میرے بادشاہ بن جانے نے، میرے پرائم منسٹر بن جانے نے، ان تمام چیزوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا کی پولیٹکس، دنیا کی حکومت، دنیا کے عہدے آج مجھے ہلاکت جہنم میں پہنچا دیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، امام عادل، سچا اچھا بادشاہ، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ پولیٹکس پر آ جانا، حکومت پر آ جانا، کسی عہدے پر آ جانا، دنیا کے یا دین کے چھوٹے یا بڑے عہدے کسی پر بھی آ جانا اور اس عہدے کا حق ادا کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا، یہ بہت کم لوگوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے اور بڑے عہدے، یہ پولیٹکس، یہ حکومت، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرے عہدے نے، میری سلطنت نے، میرے جتھے نے، میرے پولیٹیکل گروپ نے، میرے دنیا حاصل کرنے نے، دنیا کی حکومت نے، میرے سلطان نے، میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، جکڑ دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، پہنچا دو اسے جہنم تک، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر کے اندر، ذرعھا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 گز لمبی ہے، فاسلکوہ، اسے باندھ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، گیان اور ایمان کو نہیں مانتا تھا، یا مانا بھی تھا او کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں کوئی بھلائی اس نے نہیں کمایا تھا جیتے جی، مرنے بعد اس کے نام سے قرآن پڑھا جا رہا تھا، جیتے جی اس نے خود نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ اس قرآن کے گیان کی طرف دنیا کو بلایا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، غریب مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، اپنے پیسے کو جمع مالا وعددا، جمع کر کے گن کے رکھا، اور اس جمع کرنے، مال گننے میں، جمع کرنے میں، بینک بیلنس بنانے میں ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کیا، ایک دوسرے کی برائی کیا، جب مال جمع کر پایا۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو دن رات دنیا مایا کے پیچھے چوری، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی برائی، انسانوں کی برائی، کسے نیچا کرنا اور اپنے دھندے کاروبار میں چالاکی کے نام پر حرام کر کے کمانا،
जमा माला वअद्ददा, जमा किया माल और उसे गिन गिन कर रखा। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, गुमान करता था कि उसका माल उसे हमेशगी बख्शेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा और दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा, जबकि ये माल उसे कामयाबी नहीं दे सकता। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये तो अल्लाह पर, अज़मत वाले रब पर ईमान नहीं लाता था, या अगर ईमान भी लाया था, औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई। नाम का मोमिन था, नाम का मुस्लिम था। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है ज़िंदा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वला यहुब्बु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारता नहीं था। मिस्कीन को ख़ुद भी खाना नहीं खिलाता था। जेब में पैसा होता था, बैंक बैलेंस होता था, पास में खाना सब कुछ घर में होता था, और मिस्कीन को, गरीब को धक्के देकर यदुल यतीम, यतीम को धक्के देता। वला तनहर व अम्मस साइला फला तनहर, मांगने वाले को, साइल को झिड़को मत, झटको मत, हकालो मत, भगाओ मत, है तो दे दो। यहाँ तक कि हदीस में आता है